بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جادو، جنات اور اکثر لوگ جو ہے وہ جادو کے اندر بندش کے اندر مبتلا نظر آئیں گے۔ پہلے لڑائیاں ہوا کرتی تھی بندوقوں کے ذریعے سے اور خاندانی قطع تعلقی کی جو ہے وہ لڑائی ہوتا تھی۔ آج کے دور کے اندر وہ لڑائیاں نہیں ہیں، آج کے دور کے اندر جادو کی لڑائی، جنات کی لڑائی اور بعض کم ظرف لوگ کالے علم کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر بندش لگاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی جاتی اور بسا اوقات تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک ایسا گھر جو آپس میں ہنستا مسکراتا ہوتا ہے، وہ جادو جنات کے ذریعے سے اور بندش کے ذریعے سے اس گھر کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے عورتوں کی کوکھ باندھ دی جاتی ہے اور حمل کرا نہیں پاتا، اور جادو کے ذریعے سے ہی طرح طرح کی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں، اور جادو کے ذریعے سے ایسے بھی کئی مریض سامنے آئے کہ شہوانی خواہشات کو باندھ دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کے قابل ہی نہ رہے، وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہوتا ہے، حکیمی دوائیاں بھی، میڈیکل دوائیاں بھی، لیکن اس کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ عورت کی یا تو شہوت کو باندھ دیا جاتا ہے یا مرد کی شہوت کو۔ یہ تو ایک عام سی ہی بات ہے کہ مخالف حاسد قسم کے لوگ جو ہے وہ سفلی کالے علم کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں، اور بندش ایک تو کالے علم کے ذریعے سے لگتی ہے، اس کے علاوہ کن وجوہات سے لگتی ہے؟ ایسے لوگ جو عصبی مریض ہوتے ہیں یا جن کے گھر عصبی ہوتے ہیں، وہاں پر بندش خود بخود ہی لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کام میں رکاوٹیں، مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور انسان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی گھر قبرستان کے اوپر بنائے جاتے ہیں، قبرستانوں کو منہدم کر کے وہاں پر گھر بنائے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بندشیں لگتی ہیں۔ اور کچھ لوگ عام دم درود کرتے ہیں، جبکہ بذات خود تو عامل نہیں ہوتے، نہ عملیات کے اصول و قواعد کو جانتے ہیں۔ جیسے آج کے دور کے اندر یوٹیوب، فیس بک سے لے کر اعمال کو کرتے ہیں، اور فائدے کے بجائے ان کے اوپر نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کئی بار مریضوں کو یہ بھی کہا کہ آپ جتنے بھی اعمال دوسرے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، مختصر اور آسان کوئی اعمال کریں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، پرانے درخت ہوں، بہت بسیدہ اور پرانے درخت ہو چکے ہوں، جن کا پر جنات کا بسیرا ہو، جب لوگ کاٹتے ہیں تو پھر اس وقت بھی ان کے اوپر معاملہ بنتا ہے۔ پھر غلط فہمی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے، ہماری اکثر عوام کے اندر، کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پہلے سرے سے یقین ہی نہیں کرتے۔ اگر یقین کی طرف آئیں بھی کسی کے کہنے کی، مجبور کرنے کی طرف، پھر جو عامل کی طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بندش کی وجہ سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں پر کسی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس لڑکی پر بھی بندش لگ جاتی ہے، اور اس بندش کی وجہ سے اس لڑکی کو اولاد نہیں ہوتی۔
اور بعض عورتوں کو خون جو ہے وہ بلیڈنگ جو ہے وہ جاری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ شوہر بھی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے جو عام نام نہاد عامل اور جیلی پیر جو عوام الناس کے کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دلوں میں وہم ڈال دیتے ہیں خواہ مخواہ، کہ خاندان میں کسی مرد یا عورت کا نام بتا دیتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ آپ پر سحر جادو انہوں نے کرایا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی علم سیرت سے ہوتا ہی نہیں، بس تیر تکوں سے ایسے کام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں پیسے بنانے کے لیے کہ آپ پر فلاں نے جادو کیا۔ مجھے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آئے ہوئے تقریباً 7-8 سال تو ہو گئے، تو ہزاروں کیس ایسے آتے ہیں جو اسیبی مریض ہوتے ہیں یا جن کے گھر اسیبی ہوتے ہیں، وہ بندش کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بتایا بھی جاتا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے بعض عوام تو۔ اور بندش ایک ایسا خطرناک اور بعض اوقات لا علاج مرض ہے کہ جس شخص پر لگ جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، رسول رزق کے جو راستے ہیں وہ سارے ایسے اس کے لیے بند ہیں۔ انسان ہر کوشش کرتا ہے، نت نئے کوششوں میں لگتا ہے، ہر قسم کے وسائل استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود ناکامی اور مایوسی کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بندش ہے ہی اتنی خطرناک، اس کی وجہ سے ہی یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور اس بندش کی وجہ سے پھر اپنے اور پرائے یہ سارے ہی دشمن نظر آتے ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ غم کے اندر اپنے اور پرائے سارے ہی اس کو دشمن نظر آتے ہیں، اور غم اس کے غم کے اندر کوئی شریک نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر ایسی حالت پیش آ جائے کہ بندش کا معاملہ بن چکا ہے، کہ جو بہت پریشانیاں اور معاملات بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مین اور آسان حل اس کا یہ ہے، سب سے بہترین بندش کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، جب مکمل سورت جو ہے یہ سورت ہے۔ اس کی کوشش کریں کہ مغرب کے بعد 70 بار اس کو پڑھیں، اور عشاء کے بعد سورۃ الرحمن کو اپنے گھر میں بلند آواز سے لگائیں۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک تو نماز کی پابندی شروع کرے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں، بس یہ 3 کام کرنے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، جس کو پانی میسر ہو سکتا ہو وہ پانی پر دم کر کے پی لے۔ نمبر 2، وہ مغرب کے بعد ہر فرد 70 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ نمبر 3، رات کو اپنے گھر میں بلند آواز سے سورۃ الرحمن لگائیں۔ کسی قسم کے جادو ہوا وہ بھی ختم، اسیب ہوئے وہ بھی ختم، جناتی مسئلہ ہوا وہ بھی ختم، بندش ہوئی وہ بھی ختم انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بندش کے خاتمے کے لیے سورۃ الاخلاص سے زیادہ بہترین عمل میں نے نہیں پایا ابھی تک۔ سب سے بہترین عمل جو ہے بندش کے خاتمے کے لیے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی معاملہ بندش کا ہو، سورۃ اخلاص کا ورد کیا جائے مغرب کے بعد 70 بار۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔